اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور بیان ہوا وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے اس سلوکی سفر میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے، مربی کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی رہنمائی کرے۔ اور اگر ایسے میں انسان کے پاس مربی اور استاد موجود نہ ہو تو وہ ٹاماٹوئیاں کرتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، اور ایک درست رہنما نہ ہونے کے نتیجے میں اپنی تمام زندگی جو مشقت کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اس کا اسے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اکثر افراد کی زندگی میں یہ چیز مشاہدہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی ذکر و اذکار میں گزار دیتے ہیں، ریاضتوں میں، چلوں میں، وظیفوں میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں، لیکن جس نقطے پر وہ آغاز میں کھڑے تھے، انتہا میں بھی اسی نقطے پر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی یہ ریاضتیں، ان کے یہ وظیفے، ان کے یہ چلے، ان کی یہ محنتیں، ان کی یہ جد و جہد، ان کے یہ ذکر و اذکار انہیں فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں اکثر افراد یا تو اللہ کی راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یا ان کے لیے شبہات اور سوالات ایجاد ہو جاتے ہیں کہ اب وہ کیا کریں۔ تو اس کی بنیادی وجہ ایک استاد کا نہ ہونا، ایک رہنما کا نہ ہونا ہے جو ان کی تربیت کرے۔ درواقع استاد آہستہ آہستہ اپنے شاگرد کی روح کی تربیت کرتا ہے، بشرطے کہ یہ شاگرد اپنے وجود کو استاد کے اوپر سونپ دے، استاد کے سپرد کر دے، استاد کے حوالے کر دے، تاکہ استاد اس کی روحانی کیفیات کو جان کر، روحانی کیفیات سے مطلع ہو کر وہ اس کی رہنمائی کرتا رہے۔ بس اوقات استاد شاگرد کے چہرے کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیات کا اندازہ لگا لیتا ہے، چونکہ چہرہ درواقع ترجمانی کرتا ہے انسان کے باطن کی، جو اس کے باطن میں موجود ہے وہ اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا استاد اس چہرے کا مطالعہ کر کے اسے روحانی تربیت سے متعلق، ترقی سے متعلق اسے وظائف دیتا ہے، اسے تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ اخلاقی نوعیت کے وظائف ہوں، چاہے وہ معاشرتی نوعیت کے وظائف ہوں، چاہے وہ خاندانی نوعیت کے وظائف ہوں، یا اللہ کے ذکر سے متعلق وظائف ہوں۔ اور بس اوقات اگر استاد اور شاگرد کے درمیان فاصلہ ہے تو ایسی صورت میں یہ شاگرد اپنے روحانی کیفیات کو استاد کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی باطنی کیفیات کو استاد کے سامنے بیان کرتا ہے، اور استاد انہیں جان کر اس شاگرد کی تربیت کرتا ہے۔ لیکن بس اوقات خود شاگرد جو ہے وہ اس مقام پر نہیں ہوتا کہ تشخیص دے سکے کہ کون سی بات استاد کے سامنے بیان کرنی ہے اور کون سی بات استاد کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ وہ نہایت اہم نکات کو نظر انداز کر دے اور استاد کے سامنے بیان نہ کرے، جس کے نتیجے میں استاد اس کی وہ خاطر خواہ رہنمائی نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا علی ای حال سلوک اللہ کے سفر میں استاد کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ انسان تمام زندگی بھی اگر تہجد گزاری کرتا رہے، اگر انسان تمام زندگی بھی ذکر و اذکار و وظائف و مناجات میں اپنا وقت لگا دے، لیکن چونکہ اسے ایک مربی نہیں ملا جو مرحلہ بمرحلہ اس کی تربیت کرے، ایسا انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ جس نقطۂ آغاز پر وہ ابتدا میں موجود تھا، 40 سال، 50 سال، 60 سال گزرنے کے بعد بھی وہیں پر کھڑا رہتا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، میں نے تو بہت محنت کی ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو بطور معمول ہماری زندگیوں میں پیش آتے ہیں، اور ان موضوعات سے متعلق ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہر شخص کو آیت اللہ بہجت، آیت اللہ قاضی نصیب نہیں ہوتا، لہٰذا ان ہستیوں نے اپنی زندگی کے رہنما اصول مرتب کر دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں۔
یا کتابیں تحریر کر دی ہیں اور آگے آئندہ نسلوں تک ان کتابوں کے ذریعے سے اپنی رہنمائی کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا ہے۔ لا عقل جو افراد ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں ایک نظری طور پر، ایک علمی طور پر بہت ساری چیزوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے، اور ان نکات پر عمل کر کے وہ بہت سے اپنے معاملات کو سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی استاد کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، گزشتہ کچھ دنوں سے ایک موضوع زیر بحث ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کی ولایت، رسول خدا کی ولایت، امیر المؤمنین کی ولایت اور اللہ کے ولی کی ولایت، یہ درواقع ایک ہی ولایت ہے۔ ولایت میں تعدد نہیں ہے، ولایت میں دوئیت نہیں ہے، یہ ایک ہی ولایت ہے۔ منتہا اس ولایت کے مراتب ہیں۔ وہ ولایت جو اللہ کے پاس ہے، وہ ولایت جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، جو علی مرتضیٰ کے پاس ہے، جو مہدی موعود کے پاس ہے، وہ ولایت شدت رکھتی ہے۔ اور وہ ولایت جو ایک ولی الہی میں ان ہستیوں کی تابعیت سے، پیروی سے ایجاد ہوئی ہے، وہ ولایت ایک قطرے کی مانند ہے، لیکن ولایت وہی ولایت ہے۔ لہٰذا وہ انسان جو اپنے آپ کو تربیت کے حوالے سے اپنے استاد کے سپرد کر دیتا ہے، استاد اس شاگرد کی تربیت کرتے ہوئے، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی مرتضیٰ کی ولایت اور مہدی موعود کی ولایت کی طرف رہنما کرتا ہے، گامزن کرتا ہے اور لے کر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ولایت سے عناد رکھتے ہیں، رسول کی ولایت سے عناد رکھتے ہیں، علی مرتضیٰ کی ولایت سے عناد رکھتے ہیں، اللہ کے عام اولیاء کی ولایت سے عناد رکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی بہجت سے عناد رکھتا ہے، اگر کوئی قاضی سے عناد رکھتا ہے، تو کیا اس کی یہ عناد جو ولایت کی بنیاد پر ہے، نہ یہ کہ قاضی بے ما ہوا قاضی، نہ یہ کہ بہجت بے ما ہوا بہجت سے جو ہے وہ عناد کی وجہ سے ہو، بلکہ اس ولایت کے سے عناد کی وجہ سے ہو، تو در واقع یہ عناد صرف بہجت و قاضی تک منتہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ علی مرتضیٰ، محمد مصطفیٰ اور خدا کی ولایت تک جا کر منتہی ہوگا، اور ایسا شخص جو ہے اس کا عاقبت جو ہے وہ بخیر نہیں ہوگی۔ اب سوال ہے کہ کیا ایسے شخص سے رابطہ رکھا جا سکتا ہے؟ ایسے شخص سے میل جول کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن موضوعات پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے۔ اب نہایت اہم موضوع آج یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بالفرض ایسے افراد انسان کے ذوی الحقوق ہوں، انسان کے رشتہ دار ہوں، اور وہ اس ولایت سے عناد رکھتے ہوں، اس ولایت سے دشمنی رکھتے ہوں، اس راہ ولایت سے عناد و دشمنی کی بنیاد پر جو ہے وہ اقدامات اٹھاتے ہوں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے رشتہ داروں کے ساتھ انسان رابطہ رکھ سکتا ہے؟ جبکہ ہماری روایات میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ انسان ذوی الارحام کے ساتھ رابطہ رکھے، اور اگر انسان صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے رابطہ منقطع کر دیتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے جو روایات میں بہت مذمت آئی ہے، جو روایات میں اس کے لیے بندشیں بیان کی گئی ہیں، انسان انہیں سن کر ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، سلوک الی اللہ کا مسافر ہے، اس کا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ ایک طرف اس کے رشتہ دار ہیں، اور دوسری طرف وہی رشتہ دار اللہ کی ولایت سے، رسول کی ولایت سے، علی مرتضیٰ کی ولایت سے دور ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اس ولی الہی کی ولایت کا انکار کر رہے ہیں، یا اس ولی الہی کی ولایت سے عناد کر رہے ہیں۔ شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے، مرام کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب انسان یہاں کیا کرے؟ انسان دو راہی پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرف چلے تو رشتہ دار ہے، اس طرف چلے تو اللہ کی ولایت ہے۔ اب انسان کسے انتخاب کرے اور کسے ترک کرے، یہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا ہی سوال علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی، جنہوں نے یہ کتاب تحریر کی ہے، ان کے لیے پیش آیا۔ انہوں نے والد بزرگوار سے کہا کہ ہمارے طہران میں کچھ عزیز و اقارب موجود ہیں جو اس راہ اور اس مرام کے ساتھ عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، یعنی یہ راستہ جو انسان کو اللہ کی طرف منتہی کرتا ہے، یہ راستہ جو انسان کو اللہ کی طرف پہنچاتا ہے، وہ اس راستے کے ساتھ عناد اور دشمنی رکھتے ہیں۔ تو کیا ہمارے وہ رشتہ دار ہیں تو ہمیں ان سے ملنا چاہیے،
یعنی وہ آپ کے مرام سے اختلاف رکھتے ہیں، مرحوم حداد کے مرام سے اختلاف رکھتے ہیں، شیعہ علی ہیں، لیکن جو روش اللہ تک پہنچنے کی آپ نے اور مرحوم حداد نے بیان کی ہے وہ اس روش کے مخالف ہیں۔ اور بطور معمول یہاں مؤمنین میں ایسے افراد کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں کہ جو درواقع جو ہے وہ علماء سے عناد رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ عالم فلسفی ہے، یہ عالم ربانی ہے، عالم اخلاق ہے، یہ عالم عرفان ہے، اس وجہ سے ان سے دوری رکھتے ہیں، چونکہ ان کے نظروں میں ایک غلط تصویر پیش کی گئی ہے اہل عرفان کی، اہل فلسفہ کی، اور ایسے افراد کی کہ جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، لہٰذا وہ ان افراد سے دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کرتے۔ ہر فرد کی ایک اپنی جو ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے، ایک اپنی کیپیسٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ان ہستیوں سے، ان شخصیات سے رابطہ کرتا ہے۔ مرحوم حداد رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم علامہ طہرانی سید محمد حسین حسینیہ طہرانی سے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری پاس جو کچھ بھی ہے میں نے محمد حسین حسینیہ طہرانی کو تعلیم دے دیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا میں نے تعلیم دے دیا ہے۔ بس اگر کوئی مرحوم قاضی کے شاگرد حداد کی تعلیمات تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حسینیہ طہرانی دروازہ ہے ان تعلیمات کو بیان کرنے کا۔ یہاں ظاہری جسمانی طور پر مرحوم حداد تک پہنچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قلبی طور پر، معنوی طور پر، روحانی طور پر، باطنی طور پر جو مرحوم حداد کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ علامہ طہرانی کے ذریعے سے مرحوم حداد تک ان تعلیمات تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اکثر لوگ جو مرحوم حداد کے تعلیمات سے متعلق علامہ طہرانی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور ان سے کسی بھی کام کے لیے اجازت کا تقاضا کرتے تھے، اگر علامہ طہرانی انہیں اجازت دے دیتے تھے تو ان کا وہ کام ہو جاتا تھا، اور اگر علامہ طہرانی انہیں اجازت نہیں دیتے تھے تو وہ جس قدر بھی جد و جہد کرتے، جس قدر بھی محنت کرتے، جس قدر بھی مشقت کرتے، ان کا کام نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ مرحوم حاشم حداد تک پہنچنے کا دروازہ اور راستہ علامہ حسینیہ طہرانی تھے۔ تو یہ علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ ہمارے طہران میں کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ جو آپ کے مرام سے اور مرحوم حداد کے مرام سے، مرحوم قاضی کے مرام سے اختلاف رکھتے ہیں اور اس مرام کو پسند نہیں کرتے ہیں، حتیٰ بس اوقات اس مرام سے اختلاف کی بنیاد پر جو ہے وہ عناد کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور ایسے مسائل میں مبتلا ہیں۔ تو علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ قلبی طور پر میں ایسے افراد سے ملاقات کا خواہش مند نہیں ہوں، لیکن بالآخر ایک طرف صلہ رحمی کی روایات موجود ہیں، پھر یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ذوی الارحام ہیں، اور دوسری طرف یہ عناد رکھتے ہیں اس مرام سے جو اللہ کا مرام ہے۔ تو اب ہم کیسے جمع کریں؟ بالآخر تہران ہمارا جانا ہوتا ہے تو ایسے عزیز و اقارب سے ملاقات ہمیں کرنی چاہیے، بالفرض ہمارے چچا ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہماری پھوپھیاں ہیں، یا ایسے ہی عزیز و اقارب جو انسان کے ذوی الارحام قریبی ہیں، انسان بالآخر ان سے تعلقات رکھنے چاہیے۔ تو اب کیا انسان کرے؟ انسان جب ایسے دوراہے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں۔ لہٰذا علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے بابا سے اسی موضوع سے متعلق سوال کیا کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے، کہ ایسے ارحام سے ملاقات کی جائے، رابطہ رکھا جائے؟ تو علامہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان سے ملاقات کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال کہ یہاں بہت اہم موضوع ہے کہ ایک طرف تو یہ ذوی الارحام ہیں اور دوسری طرف آپ ان سے صلہ رحمی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، فقط اس وجہ سے کہ یہ مرام الہی کے ساتھ توافق نہیں رکھتے ہیں۔ وہ روش اور وہ راستہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے مرحوم حداد نے، مرحوم قاضی نے، آپ نے بیان کیا ہے، یہ اس راستے کے جو ہے وہ مخالف ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس سے ملاقات نہ کی جائے۔ دوسری طرف ہم یہ باتیں بیان کر چکے ہیں کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ تو علامہ طہرانی بارہا سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 تلاوت کیا کرتے تھے کہ جس کا لب مطلب یہ ہے کہ فلا انصاب بینہم یومئذ، یعنی اس دن جب قیامت کا دن ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا،
تو ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی۔ ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، حتیٰ منہ تک نہیں لگائیں گے اور ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیں گے۔ تو علامہ طحرانی بارہا اس آیت کی تلاوت کرتے تھے اور بارہا یہ جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ رحمیت اللہ کی ولایت پر استوار ہے، اور اگر کوئی اللہ کی ولایت سے دور ہو جاتا ہے تو اس پر رحمیت کے احکام مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے حق کو دریافت کر لیا، حق کو جان لیا، حق کو پہچان لیا، لیکن ان کے وجود میں ایک استکباری خصلت موجود ہے جو انہیں حق کو تسلیم نہیں کرنے دیتی ہے، حق کی فرمان برداری نہیں کرنے دیتی ہے، تو ایسے افراد کے ساتھ ولایت کا جو ایک رابطہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، جو رحمیت کا رابطہ ہے اور جو رشتہ داری کا رابطہ ہے وہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کہیں کہ وہ آیت جو آپ نے سورہ مومنون کی 101 آیت بیان کی، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس دنیا سے نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم موظف ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو بنائے رکھیں۔ آپ نے جو آیت بیان کی ہے وہ آخرت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جب سور پھونک دیا جائے گا، تب وہاں پر انساب نہیں ہوں گے، تب وہاں پر تعلق داری نہیں ہوگی، تب کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ لیکن اس دنیا میں ہم موظف ہیں کہ ہم پوچھیں، ہم رشتہ داریاں رکھیں، ہم تعلق کو استوار رکھیں، ولو وہ راہ ولایت سے، مرام ولایت سے، مرام توحید سے ہمارا رشتہ دار دور ہو۔ تو یہاں عزیزان محترم ہم کہیں گے کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 46 میں آپ مشاہدہ فرمائیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یعنی خداوند متعال حضرت نوح کی فرمائش پر، کہ جب حضرت نوح خداوند متعال سے تقاضا فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو تو نجات دے گا عذاب الہی سے، تو اے میرے پروردگار یہ جو شخص ڈوب رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا کردار، اس کا عمل ناپسندیدہ عمل ہے، کردار ناپسندیدہ کردار ہے، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پس وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف آیت آخرت سے تعلق رکھتی ہے، نہیں، اس دنیا میں بھی اگر کوئی مرام توحید سے جدا ہو جاتا ہے، مرام ولایت علی مرتضیٰ سے، یا مرام ولایت اہل بیت سے، یا حتیٰ وہ مرام ولایت، چونکہ ولایت ایک ہے، وہ ولایت، وہ اللہ کا راستہ جو اللہ تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ قاضی کے توسط سے بیان ہو، چاہے وہ طباطبائی کے توسط سے بیان ہو، راستہ تو وہی راستہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کر دیا، جو علی مرتضیٰ نے بیان کر دیا۔ اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی میں ہم بارہا بیان کر چکے کہ یہ راستہ واحد راستہ ہے، ولایت واحد ولایت ہے، اور وہ راستہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال محمد کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس حلال کو حلال جانے اور حرام محمد مصطفیٰ کو حرام جانتے ہوئے انسان اس سے اجتناب کرے۔ انسان تعلیمات محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ جو اہل بیت کے توسط سے بیان ہوئی ہیں، انسان اپنے سر کو ان تعلیمات پر جھکا کر اس پر عمل پیرا ہو، یہی ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ پس اگر قاضی کے ذریعے سے یہ راستہ بیان ہوا ہو تب بھی یہ وہی راستہ ہے، اگر یہ راستہ رسول خدا کے یا امیر المومنین کے کسی صحابی سلمان فارسی جیسی شخصیات سے بیان ہوا ہو، یا جابر بن یزید جعفی جیسی شخصیات سے بیان ہو، تو راستہ وہی راستہ ہے۔ اس راستے میں دوئیت نہیں ہے، وہی راستہ ہے۔ پس جو اس راستے کی حقانیت کو جانتا ہو اور پھر جاننے کے باوجود اس راستے سے انحراف اختیار کرے تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اور لیس من اہلک، یہ اہل میں سے نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کہ ہمارے غیر صالح کا مصداق ہوگا اس دنیا میں۔ پس ایسے رشتہ داروں سے کہ جو راہ ولایت سے، راہ توحید سے انحراف اختیار کرتے ہیں، ایسے رشتہ داروں سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ایسے رشتہ داروں کو نہ تو ہم سلام کریں گے، نہ ان کے ہاں رفت و آمد کریں گے۔ حتیٰ علامہ طحرانی کی گزشتہ گفتگو سے ہم نے جو بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ ان کے
نفوس ناپاک کی تاثیر انسان کے باطن کو آلودہ کر سکتی ہے، لہٰذا انسان ان سے دوری اختیار کرے، دوری بنائے رکھے، حتیٰ ان کے سانس کو اپنے وجود سے مس ہونے کی اجازت نہ دے۔ اب یہ تاریخ اسلام میں بھی یہ حقائق موجود ہیں، مثلا حضرت سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا جو ہے وہ واقعہ صفین کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس حقیقت سے نقاب کشائی کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں باپ اور بیٹے کے درمیان جنگ ہو جاتی تھی۔ تعجب ہے، بھائی اور بھائی کے درمیان نزاع اور جنگ ہوتی تھی، چچا اور بھتیجے کے درمیان جنگ ہوتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے پر تلوار کھینچ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوتے تھے، یعنی بیٹا باپ کو قتل کر دیتا تھا اور اسی طرح سے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا تھا۔ سوال کیوں ایسے قتل کر دیتے تھے؟ چونکہ دونوں کے مرام جدا تھے، دونوں کے راستے جدا تھے، ایک راستہ شیطان پر کھڑا تھا، ایک راستہ الہی پر کھڑا تھا۔ پس جو راستہ الہی پر کھڑا تھا وہ راستہ شیطانی پر کھڑے ہوئے عدو اللہ کو واصل جہنم کرنے کے لیے جہاد کرتا تھا، اور وہ جو راستہ شیطان پر کھڑا تھا وہ اللہ کے حبیب کو جو ہے وہ قتل کرنے کے در پہ ہوتا تھا۔ پس چونکہ مرام جدا تھے تو یہ باپ بیٹے کا جو آپس کا نسبی راستہ ہے، جو نسبی راستہ ہے، یہ یہاں سے اٹھ جاتا تھا، اس کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ کوئی ابوت و بنوت کا وہاں رشتہ اب باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ مرام مختلف ہو چکا ہے، راستہ مختلف ہو چکا ہے۔ لہٰذا میں روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ ان علی قال یوم الصفین، کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یوم صفین میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کب بیان کرتے ہیں؟ حین اقر الناس بالصلح، کہ جب لوگوں نے صلح کرنے کا جو ہے وہ ظاہری طور پر فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے صلح کرنی ہے، تو ایسے موقع پر امیر المومنین اس حقیقت سے نقاب کشائی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے مرام سے دوری اختیار نہ کرو، اللہ کے راستے سے دوری اختیار نہ کرو۔ لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و عمامنا، کہ ہم رسول خدا کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں ہم اپنے مد مقابل جو فریق جو راہ ولایت کے اس طرف کھڑا ہے وہ ہمارا باپ ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا چچا ہے، ہم اس کو قتل کیا کرتے تھے اور اس سے قتال کیا کرتے تھے اور اس سے جنگ کیا کرتے تھے۔ اور یہ جنگ اگر انسان اپنے کسی ایسے قریبی شخص کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو جانا چاہیے کہ بلاخرہ باپ کو قتل کر کے آیا ہوں، بلاخرہ بھائی کو قتل کر کے آیا ہوں، بلاخرہ بیٹے کو قتل کر کے آیا ہوں، تو انسان کے وجود میں ایک سستی آ جانی چاہیے اس قتل کے بعد۔ تو نہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس قتل کے نتیجے میں ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا تھا، اور مستحکم اور پختہ انداز میں ہم اللہ کے حبیب کی حمایت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ ما یزیدنا ذالک، یہ جو قتال ہم کر کے آتے تھے نا، یہ ہمارے وجود میں زائد نہیں کرتا تھا، مگر کس چیز کو زائد کرتا تھا؟ یعنی زائد کسے نہیں کرتا تھا؟ حزن کو، ملال کو، جو زائد نہیں، اضافہ نہیں کرتا تھا، بلکہ کس چیز کو اضافہ کرتا تھا؟ الا ایمانا و تسلیما، یعنی اگر ہم باپ کو قتل کر کے آئے ہیں تو باپ یا بیٹے کو قتل کرنے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اللہ کی راہ میں سر تسلیم خم کرنے میں ہمارے وجود میں اضافہ ہوتا تھا۔ وَمُزِيعًا عَلَىٰ عَمْضِ الْعَلَمِ وَجِدًّا عَلَىٰ جِہَادِ الْعُدُوِّ، یعنی ہم دشمنوں کے خلاف جہاد میں نہایتی سنجیدگی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے۔ وَالْإِسْتِقْلَالِ بِمُبَارَزَةِ الْأَقْرَانِ، اور ہم بہادروں کی طرح ایک ایک کر کے تنہا تنہا ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ کوئی ہمارا باپ نہیں ہے، کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے، کوئی ہمارا چچا نہیں ہے، کوئی ہمارا ذوی الحقوق نہیں ہے، اللہ کی راہ کے مد مقابل جو کوئی بھی آ کر کھڑا ہوگا ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، ہم اس کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا بہادروں کی طرح ہم ان سے جو ہے وہ قتال کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَالْآخَرُ مِنْ عُدُوِّنَا، یعنی ان آدمیوں میں سے ایک ہمارا جو ہے وہ فرد جو ہے وہ ہم سے ہوا کرتا تھا اور دوسرا ہمارے دشمنوں سے ہوا کرتا تھا، یعنی ایسے ہی تھا کہ ایک اللہ کا مجاہد سپاہی ہے اور ایک عدو اللہ ہے، بس یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ عدو اللہ کو اللہ کے
جو مجاہد سپاہی ہے اس نے قتل کرنا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ چچا ہے، چاہے وہ بھائی ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا تھا، یتساولان تساول الفحلین، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک بپھرے ہوئے نر جانور کی طرح اور شیروں کی طرح آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ یتخاصلان انفسہما، اور دونوں ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایہما یسقی صاحبہ قعص المنون، کہ کون اپنے مد مقابل فریق کو سرنگو کرتے ہوئے اسے موت کا جام پلاتا ہے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس انداز میں اپنے جو ایسے افراد جنہیں آج کے دور میں آپ ذوی الحقوق اور ذوی الارحام کہہ رہے ہیں، کوئی ارحام نہیں ہوتا تھا، ہم ان کے ساتھ ایسے قتال کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایات میں اس قدر ذوی الارحام کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ اگر انسان اپنے ذوی الارحام کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا تو ان روایات کا پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ روایات ایسے رشتہ داروں کے ساتھ شامل نہیں ہیں؟ اگر ہم ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں تو کیا وہ جو بیان ہوا آغاز اسی کتاب میں کہ انسان کے لیے بندش ایجاد ہو جائے گی، تو کیا وہ ہمارے لیے بندش ایجاد نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، بالکل بندش ایجاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ مسلم قانون یہ ہے رحمیت کے اندر کہ رحمیت اور رحمیت کے احکام میں اولیاء الہی کے دشمنوں پر یہ رحمیت اور رحمیت کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اب یا یہ حکماً خارج ہیں، یا اسباب تزاحم خارج ہیں، یا اسباب موضوع خارج ہیں، یہ ایک علمی بحث ہے، اس پر علماء آپس میں گفتگو کریں، لیکن جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ خارج ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ روابط میں تبدیلی کرنا، جو مثلا ہم اپنے ذوی الارحام کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، تحفے تحائف بھیجتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اپنے فنکشنوں میں ایک دوسرے کو دعوت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، ان کے ساتھ ایسے روابط میں جو ہے وہ دوری کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس کیا سیرت موجود نہیں ہے؟ ہاں موجود ہے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا سگا بھائی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا، کہ جس کی شہرت زید النار کے عنوان سے شہرت ہے، یہ گناہوں میں اور مظالم میں مبتلا ہونے کے بعد جب امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے پاس آتا ہے اور امام کو سلام کرتا ہے تو امام اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ کیا حضرت میں آپ کا بھائی نہیں ہوں؟ تو امام جواب میں اسے کہتے ہیں، جو مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 361 پر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں انت اخی ما اطاعت اللہ، تو اس وقت تک میرا بھائی ہے جب تک تو اللہ کی اطاعت کرے گا، فرمان برداری کرے گا۔ فَإِذَا عَصَيْتَ اللَّهَ، اگر تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، فلا اخن بینی و بینک، تو میرے اور تیرے درمیان کسی قسم کا بھائی چارہ موجود نہیں ہے، تو اصلا میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ زید النار کون شخص ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام کا وہ بھائی ہے جسے بعض لوگ جو ہے وہ اولاد نبی ہونے کے عنوان سے، سید زادہ ہونے کے عنوان سے اسے پمپ کیا کرتے تھے کہ بھئی تو سید زادہ ہے، بس تجھے قیام کرنا چاہیے، تجھے جو ہے وہ ان عباسیوں کے خلاف جو ہے وہ قیام کرنا چاہیے۔ لہٰذا اسے قیام پر اکسایا گیا اور یہ قیام کرتا ہے، بصرہ میں جا کر جو ہے یہ عباسیوں کے اوپر غالب آ جاتا ہے، وہاں انواع و اقسام کے مظالم ڈھاتا ہے، تو اسی وجہ سے اسے زید النار کا لقب دیا گیا کہ یہ لوگوں کے اموال کو غارت کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کے اموال پر تصرف کیا کرتا تھا، اس وجہ سے کہ یہ بنی عباس ہیں یا بنی عباس سے تعلق رکھنے والے ہیں یا ان کی حکومت کے ماتحت ہیں، لہٰذا ان کے اموال کو، ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو آتش لگا دیا کرتا تھا، آگ لگا دیا کرتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے یہ زید النار کے عنوان سے جو ہے وہ شہرت رکھتا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اس زید النار سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ روایات میں نقل ہوا ہے کہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو کیا یہ بات جو ہے وہ جب تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ تم سید زادے ہو اور فاطمہ کی ذریت پر جہنم کی آگ حرام ہے یا آگ حرام ہے، تو کیا یہ تمہارے اندر ہوا بھر دیتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں کو بہت ہی بڑا اب پیر ہو چکا ہوں، بہت ہی بڑا سید ہو چکا ہوں، میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے، میں ذریہ فاطمہ سے ہوں، گویا کہ مجھے استثناء حاصل ہو چکا ہے، اور وہ استثناء جو آج کل ہمارے پاکستانی قوانین میں استثناء مل رہا ہے، تو مجھے بھی گویا کہ مادام العمر استثناء مل چکا ہے،
میں جو بھی ظلم کروں، جو بھی فحاشی کروں، جو بھی گناہ کروں، مجھے استثناء ہے، میں کسی قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتا، کیوں؟ چونکہ میں نسل فاطمہ سے ہوں، میں ذریہ فاطمہ سے ہوں۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں وہ استثناء حسنین کو تھا کہ وہ جو جہنم کی آگ یا اس دنیا کی آگ جن پر حرام تھی وہ حسن و حسین تھے، تم اس کا مصداق نہیں ہو۔ پھر امام اس زید النار سے کہتے ہیں کہ اے زید النار، یعنی اس عنوان سے شاید مخاطب نہ کیا ہو کہ دیکھو موسیٰ بن جعفر یعنی آپ کے بابا اللہ کی اطاعت کریں، فرمان برداری کریں، اور اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے نتیجے میں اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقامات عطا کرے۔ آپ اللہ کی معصیت کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، گناہ کریں، شراب خواری کریں یا بالفرض جو کچھ بھی کریں جو نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، اللہ آپ کو بھی جنت میں ڈال دے۔ کیوں؟ چونکہ آپ اولاد فاطمہ میں سے ہیں۔ تو ایک طرف موسیٰ بن جعفر جنت میں گئے ہیں، دوسری طرف تم جنت میں چلے گئے ہو۔ موسیٰ بن جعفر اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے نتیجے میں گئے ہیں، تم اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں گئے ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم دونوں کا اگر مقایسہ کیا جائے، یعنی تمہارا موسیٰ بن جعفر سے مقایسہ کیا جائے، تو تم دونوں میں افضل کون ہے؟ یقینی بات ہے کہ تم افضل ہو۔ کیوں؟ چونکہ موسیٰ بن جعفر تو تمام زندگی اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں اس نے اپنی صرف کی ہے، پھر اسے جنت میں وہ مقام نعیم حاصل ہوا ہے۔ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، پھر بھی تمہیں وہ مقام حاصل ہوا ہے، تو بس افضلیت میں تو تمہیں فضیلت حاصل ہے۔ کیا ایسی ہے؟ ہرگز ایسے نہیں ہے۔ یہ ان ہواؤں سے جو تمہارے اندر بھر دی گئی ہیں نا، ایسے کلمات میں، ان ہواؤں سے باہر نکلو، ایسا نہیں ہے۔ معیار جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، معیار اللہ کی ولایت کے ماتحت آنا ہے، اللہ کے پرچم کے نیچے آنا ہے، نہ کہ طاغوتیت اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا امام علی ابن موسیٰ رضا سے اسی موضوع سے متعلق ایک دوسری روایت جسے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 234 ہے، اور حدیث نمبر 4 کے تحت اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں۔ روایت میں امام اسی زید النار کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں انت اخی ما اطعت اللہ عز وجل، اے زید تم میرے بھائی ہو اس وقت تک جب تک تم اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کے ماتحت رہتے ہو۔ ان نوحا قال، کہ نوح نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے، تو تو نے جو وعدہ فرمایا ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، کہ تو نے وعدہ فرمایا ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تو میرے اہل بیت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین حکم کرنے والا ہے، تو اے میرے پروردگار یہ میرا اہل ہے۔ فقال اللہ عز و جل، تو خداوند متعال نے حضرت نوح کو مخاطب قرار دے کے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ لڑکا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ عمل غیر صالح کا نتیجہ ہے، یعنی وہ ناپسند عمل کا مالک ہے، وہ تیرے اہل میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ من ان یکون من اہلہ بمعصیتہ، تو امام رضا یہاں اس آیت سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اے زید متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح کے بیٹے کو اس گناہ اور معصیت کی وجہ سے اسے اہل نوح سے اور اولاد نوح سے خارج کر دیا تھا۔ تو اے زید تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، عصیان کرتے ہو، اور یہ تصور رکھتے ہو کہ تم اولاد موسیٰ بن جعفر میں سے ہوگے، تم علی ابن موسیٰ رضا کے بھائی ہوگے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پس اس روایت کے مطابق یہ رحمیت کا رشتہ اس معصیت اور گناہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سورہ مؤمنون میں جو یہ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب عالم قیامت میں وہ سور دوسری مرتبہ پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ اب رحم وہ ہے کہ جو حق کے راستے پر ہو، جو حق اللہ کی ولایت کے ماتحت ہو، اور جو اللہ کی ولایت سے دور چلا جائے، حق کے راستے سے دور چلا جائے، وہ رحم نہیں ہے۔ پس اگر کوئی شخص
اللہ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہے لیکن گناہ میں آ جاتا ہے، بس اوقات اس کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں لیکن اس میں طغیان نہیں ہے، اس میں استکباریت موجود نہیں ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے ولی کے مقابلے میں آ کر کھڑا نہیں ہوا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کی رحمیت منقطع نہیں ہوگی، یہ بندہ پھر بھی راہ ہدایت پر لوٹ سکتا ہے۔ لیکن وہ جو معصیت بھی کرتا ہے اور اپنے استکبار کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کی رحمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ انسان کا چچا ہے، انسان کا ماموں ہے، انسان کی پھوپھی ہے، ان کے ساتھ کوئی رحمیت کا تعلق نہیں ہے۔ کیا ابو لہب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں تھا؟ کیا ابو لہب کی مذمت میں قرآن مجید میں ایک پورا سورہ نازل نہیں ہوا؟ تو سوال، یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا اور اس کی شہرت ابو لہب کے عنوان سے تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابو لہب اس کی کنیت نہیں تھی بلکہ ابو لہب اس کا نام تھا، لہٰذا یہ جو قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب آیا ہے اور کسی کو کسی کے نام سے پکارنا، اس زمانے میں بے ادبی تصور کیا جاتا تھا، تو خداوند متعال نے اسے جو ابو لہب کہا ہے، بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ اس کی جو ہے وہ چونکہ نام کا حصہ تھا ابو لہب، اس وجہ سے کہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس قدر اس نام کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے میں پہچانا جاتا تھا کہ گویا کہ یہ جو کنیت ہے یہ اب اس کا نام بن چکا تھا۔ ابو لہب کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ یہ در واقع ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا چہرہ سرخ تھا، جو نہایتی خوبصورت انسان تھا، اور اس سرخ چہرے کی بنیاد پر یا خوبصورتی کی بنیاد پر یہ معاشرے میں ابو لہب کے عنوان سے شہرت رکھتا تھا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، بزرگان قریش میں شمار ہوتا تھا، اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جب حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں دودھ موجود نہیں ہوتا تو ایک کنیز کو بلایا جاتا ہے، وہ کنیز اسی ابو لہب کی کنیز تھی، جمیل کی کنیز تھی، کہ جو آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلاتی ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو رسول خدا نے اس کنیز کا مطالبہ کیا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ ابو لہب نے انکار کیا، بعد میں جب فتح مکہ ہوئی تو رسول خدا نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ پس یہ ابو لہب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور دوسری طرف ابو طالب کا رقیب تھا، یعنی جب حضرت عبد المطلب کا اس دنیا سے مفارقت ہوتی ہے تو ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور تمام افراد کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس وقت رسول خدا کی سرپرستی کا جو مسئلہ آیا کہ کون محمد مصطفیٰ کا سرپرست ہوگا، تو ابو لہب نے تقاضا کیا تھا کہ میں خواہش مند ہوں، محمد کا سرپرست میں بنتا ہوں۔ تو وہاں جو ہے وہ عبد المطلب نے جو ہے وہ انکار کیا اور حضرت ابو طالب کو جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرپرست قرار دیا۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس کی صرف خوبصورتی معیار نہیں تھا اس کے ابو لہب ہونے کا، بلکہ اس کی آنکھیں ٹیڑھی تھی، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ خوب، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا رسول خدا کا سخت ترین دشمن تھا، اور اس کی بیوی جو جمیل ہے، یہ در واقع معاویہ کی بہن ہے، معاویہ کی پھوپھی ہے اور ابو سفیان کی بہن ہے۔ تو آپ کو خاندان کا اندازہ ہوگا کہ یہ خاندان کیسا خاندان تھا۔ تو یہ رسول خدا کی سخت ترین دشمن تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی رسول خدا کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اسلامی تعلیمات کی مخالفت کیا کرتے تھے، تبلیغ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ میں رکاوٹ ایجاد کرنے میں ان کا اہم کردار تھا۔ تو یہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا، ایک اس کا بیٹا تھا عتیبہ کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے گستاخی کی، رسول خدا نے اس کو بد دعا دی، یہ کسی سفر تجارت پر گیا اور وہاں راستے میں کاروان پر ان پر ایک شیر نے حملہ کیا، اور شیر نے صرف اسے سوتے ہوئے واصل جہنم کیا، جبکہ باقی کاروان کے تمام افراد میں کسی کو شیر نے جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچائی۔ در واقع یہ رسول خدا کی بد دعا کا نتیجہ تھا اس عتیبہ کے لیے۔ یہ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے جو دونوں بیٹے تھے، یہ رسول خدا کی ربائب کے ساتھ انہوں نے شادی کر رکھی تھی، یعنی ربائب میں کلثوم تھی اور رقیہ
ان کے عقد میں تھی، لیکن جیسے ہی خداوند متعال نے ابو لہب کی اور جمیل کی جو کارستانیاں ہیں ان کی مذمت پر سورہ مسد کو نازل کیا، تو ابو لہب نے اپنے ان دونوں بیٹوں جو ہے ان کو حکم دیا کہ ان دونوں بچیوں کو طلاق دے دی جائے۔ لہٰذا یہ ابو لہب رسول خدا کا وہ رشتہ دار تھا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور رسول خدا نے اپنے خاندان کے قریبی افراد کو دعوت دی کہ آئیں اور آ کر دسترخوان پر بیٹھیں اور رسول خدا کی بات سنیں، تو چونکہ دسترخوان میں جو چیز پکائی گئی تھی، جو چیز تیار کی گئی تھی، وہ الظاہر قلیل تھی، لیکن اللہ کی برکت اس میں ہوئی کہ وہ تمام لوگوں کو سیراب کر گئی۔ وہ لوگ جو آدھا آدھا اونٹ کھا جانے والے لوگ تھے، ان سب کے پیٹ اس سے بھر گئے۔ تو اب یہ ابو لہب رسول خدا کو سحر و جادو پر متہم کیا کرتا تھا، اور جب مسلمانوں کا اقتصادی بائیکاٹ ہوا تو بنی ہاشم میں تنہا وہ شخص جس نے قریش کا ساتھ دیا اور اس اقتصادی بائیکاٹ میں مسلمانوں کے خلاف ہوا، یہی ابو لہب تھا۔ اور رسول خدا کے قتل کی سازش سے متعلق میٹنگ میں بھی یہ ابو لہب موجود تھا۔ البتہ بعض نقل میں ایسا بھی بیان ہوا ہے کہ بعض مقامات پر اس نے رسول خدا کے قتل کی سازش کو ناکام بنایا یا ابو طالب کا بسا اوقات ساتھ دیا، حمایت کی، جس کی جو ہے وہ جزا کے طور پر ابو طالب نے بھی اس کی ہدایت کے لیے کچھ اشعار کہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لہٰذا یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ میں نہیں آیا۔ اب اس وجہ سے نہیں کہ یہ بہت ہی رسول خدا کا خیر خواہ تھا، نہیں، بلکہ یہ بیمار تھا اور اس نے اپنے نائب کو بھیجا تھا اس جنگ بدر میں، اور جنگ بدر کے بعد یہ اس بیماری کے تحت واصل جہنم ہوا اور اسے مکہ سے باہر جو ہے وہ نکال دیا گیا اور ایک دیوار بنائی گئی، اس کے نیچے اس کو پھینکا گیا، پھر پتھر مار کے اس دیوار کو اس کے اوپر گرا دیا گیا تاکہ اس کا جو بدبو سے جو ہے وہ لوگ اس کے تعفن سے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ ابو لہب جو رسول خدا کا چچا تھا، قریبی ہمسایہ تھا، گھر کے اندر رسول خدا کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا کرتا تھا، نماز پڑھنے نہیں دیا کرتا تھا، صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے نہیں دیا کرتا تھا، ان پر غلاظت پھینکا کرتا تھا، بس اوقات پتھر اٹھا کر رسول خدا کو جو ہے وہ زخمی کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، یعنی جب آپ نماز میں ہیں تو پتھر مار کر آپ کو شہید کر دیا جائے، اس کا ہاتھ اس واقعے میں جو ہے وہ خشک ہو گیا، یا رسول خدا کو پتھر مارا کرتا تھا جس سے رسول خدا کے پیر زخمی ہو جاتے تھے۔ اس کی بیوی جمیل رسول خدا کے گھر کے آگے کانٹے بچھایا کرتی تھی، راستے میں خاردار جھاڑیاں رکھا کرتی تھی تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ تو اس خاندان کے لیے یعنی ابو لہب اور جمیل کی مذمت میں خداوند متعال نے سورہ مسد کو نازل کیا اور تبت کہا، تبت یدا ابی لہب۔ تبت کا کیا معنی ہے؟ تب کہتے ہیں عزیزان محترم ایسے نقصان کو، ایسے خسارے کو کہ جو نقصان اور خسارہ دائمی ہو، اور ابو لہب کو ایک ایسے دائمی خسارے کی خداوند متعال نے نوید دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ہلاکت ہو جائے ابو لہب کے لیے اور اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ دیکھیں کیسے اس کی عاقبت جو ہے وہ افسوسناک ہوئی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، یعنی ان قریب بھڑکتی آگ میں وہ اللہ کی اس نار جہنم میں جھلسے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی وہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کی گردن میں ایک ایسی جو ہے وہ رسی اللہ کی ڈالی جائے گی کہ جو اللہ کی اس رسی سے معذب ہوگا۔ بس آپ اس تمام واقعے کو مشاہدہ کریں کہ ابو لہب رسول خدا کا چچا تھا، قریش سے تھا، اور یہ جمیل رسول خدا کی چچی تھی، لیکن چونکہ راہ ولایت سے دور تھے، کوئی چچا اور چچی کا رشتہ جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ لہٰذا خداوند متعال جو سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے بارے میں
پوچھیں گے۔ پس آپ دیکھیں کہ یہ جو امام رضا کی ہم نے روایات بیان کی ہیں، یہ جو ہم نے سورہ مسد کو بیان کیا ہے، یہ جو اب تک یہ تمام برہانی جو گفتگو آپ کی خدمت میں کیا ہے، یہ اس کا خلاصہ اور لب مطلب یہ ہے کہ جو اولیاء الہی سے دشمنی کرتا ہے، جو راہ ولایت سے دشمنی کرتا ہے، جو اللہ کی طرف پہنچنے والے راستے سے عناد، دشمنی اور بغض رکھتا ہے، وہ درواقع ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ ایسے فرد سے ہمیں تعلق نہیں رکھنا ہے، ایسے فرد سے ہمیں سلام دعا نہیں لینی ہے، ایسے فرد سے ہمیں کوئی کسی قسم کی رشتہ داری برقرار نہیں رکھنی ہے، حتیٰ اس کے سانس کی جو وہ ہوا ہے وہ اگر ہمارے بدن تک پہنچ جائے تو ہمیں آلودہ کر سکتی ہے معنوی طور پر، لہٰذا انسان کو ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان معارف اور ان مطالب کو سمجھنے کی صلاحیت دے، چونکہ بس اوقات انسان کے وجود پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے کہ انسان ایسے نورانی حقائق کو سمجھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ تو دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان معارف کو سمجھنے کی صلاحیت اور توفیق دے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔